میں آج اسمال ٹاؤن سا فیل کر رہا ہوں اور میں میٹرو سی۔ ہاں، جب بھی تم ساؤتھ ایکس سے گزرتی ہو میں کراول نگر سا محسوس کرتا ہوں۔ چپ کرو، تم پاگل ہو؟ دلی میں سب دلی سا فیل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، دلی میں سب دلی نہیں ہے۔ جیسے ہر کسی کی آنکھوں میں عشق نہیں ہوتا۔ اچھا تو میں ساؤتھ ایکس سے کیسے ہو گئی؟ جیسے کہ میں کراول نگر ہو گیا۔ صحیح کہا تم نے۔ میں بارہ پولہ فلائی اوور نہ ہوتا تو ساؤتھ ایکس اور سرائے خالے خاں کی دوری کم نہ ہوتی۔ تم مجھ سے پیار کرتے ہو یا شہر سے؟ شہر سے، کیونکہ میرا شہر تم ہو۔ رات کو شہر کتنا خالی ہو جاتا ہے نا، لگتا ہے سارے اسے اکیلا چھوڑ کہیں اور چلے گئے ہیں۔ چلو نا، آج اس شہر کو ہنساتے ہیں، رات بھر جگاتے ہیں۔ کبھی پولیس کے بیریکیڈ لگ جائیں گے تو کبھی اندھیرے میں اپنے ہی پھندے سے پھنس کر گر جائیں گے۔ تم کچھ بھی کر لو، شہر رات کو پھر بھی خالی لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی اپنی تنہائی یوں ہی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ سارنگا، تیری یاد میں نین ہوئے بے چین، مدھر تمہارے ملن بن دن کٹتے نہیں رین۔ وہ امبا کا جھولنا، وہ پیپل کی چھاؤں، گھونگھٹ میں جب چاند تھا مہندی لگی تھی پاؤں۔ آج اجڑ کر رہ گیا وہ سپنوں کا گاؤں۔ پتہ نہیں دھیمی گتی سے سماچار سا یہ گیت کیوں سن رہا ہوں۔ آج یہ گانا فیس بک کے اسٹیٹس سا لگ رہا ہے، جیسے کوئی امبا اور پیپل کو یاد کر رہا ہو۔ 40 سال پہلے بھی نوسٹالجیا ایسی ہی ہوتی تھی۔ گاؤں کے گاؤں اجڑ رہے تھے۔ پریم پرسنگ کا یہ گیت بچھڑنے کی آہ بھرتا ہے تو گاؤں کے پیچھے چھوٹ جانے سا محسوس کرتا ہے۔ سوابھاوک تھا، گاؤں میں شہروں کو بسایا تو صحیح، مگر اسمرتیوں کی سپلائی اتنی کم کر دی کہ کوئی شہر میں رہ کر شہر سے بچھڑنے کا اپما نہیں دیتا۔ جیسے تمہاری یاد میں مولچند کا فلائی اوور سونا لگتا ہے، میٹرو سے گزرنا بیگانہ لگتا ہے۔ کمرہ ہی بدل رہا ہوں، شہر نہیں۔ پشپ وہار کے اس کمرے میں ہماری یادیں ہیں اور تم کہتے ہو صرف کمرہ بدلا ہے۔ دیکھو، کرایہ دار کا اپنا کوئی شہر نہیں ہوتا۔ دلی کے لاکھوں مکانوں میں جانے کتنے شہر رہتے ہوں گے۔ تم کہیں مکانوں کی چھت پر ملی تھی، پتہ ہی بدلنے جا رہا ہوں۔ نہیں، تم بالکل ایموشنل نہیں ہو۔ کاش اس شہر کا دامن ہوتا تو کیا کر لیتی؟ ہم اس کے دامن میں اپنا کمرہ بنا لیتے۔ نہرو پارک کی جھاڑیوں میں سرسراہٹ سے دونوں سہم گئے۔ پتیوں کی جھرمٹ سی دھڑکتی آنکھوں سے کوئی انہیں بھکوس رہا تھا۔ دلی میں محفوظ جگہ کی تلاش دو ہی لوگ کرتے ہیں، جنہیں پریم کرنا ہو اور جنہیں پریم کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھنا ہے۔ گھبراہٹ میں دونوں اتنی تیزی سے اٹھے کہ پاس کی جھاڑیوں میں بھی ہلچل مچ گئی۔ پریمیوں کو لگا کہ پولیس آ گئی ہے۔ اس کا کہا یاد رہا، یہ کیسا شہر ہے، ہر وقت شریر کا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ بارہ پولہ فلائی اوور سے ہمایوں کے مقبرے کی پیٹھ، نظام الدین کی چھتیں، ان پر سوکھتے کپڑے۔ کار سے اترتے ہی وہ کہنے لگی، آسمان اور چھت کے بیچ ہونے جیسا لگتا ہے۔ یہاں اونچائی پر ہونے کے بعد بھی دلی اور تمہارے پیار کے بیچ کی زمین لگتی ہے یہ جگہ۔ آنکھوں سے کیمرہ اتار کر مسکرا دیا، اتنا ہی کہا۔ دلی کا یہ کونا سکون جیسا ہے نا، بالکل تمہارے جیسا۔ سورج کی کرنیں پیچھے ہٹنے لگیں، جیسے کوئی کھڑکی کا پردہ دھیرے دھیرے کھینچ رہا ہو۔ گنگا سے آتی ہوائیں اس کی نارنگی ساڑی اڑانے لگیں، ایک ہاتھ ریلنگ پر اور ایک اس کے ہاتھ میں، دونوں کی پیٹھ ہاوڑا برج کی طرف۔ پاس سے گزرتے ہزاروں لوگ، سامنے ایکانت بناتی گنگا۔ شہر اور گنگا کے بیچ ایک ہی دیوار تھی، دونوں کی پیٹھ اپنی پیٹھ کی دیوار بنا دونوں ہاوڑا برج کی بالکنی میں سپنوں کو بھگو رہے تھے۔ دونوں بھور کے وقت دلی کی سڑکوں پر نکلنے میں مزہ آتا۔ سرائے کالے خاں سے ڈی این ڈی کے فلائی اوور پر پہنچتے ہی بڑا سا لال سورج اوکھلا کے آسمان میں نظر آنے لگا۔ آشرم کی طرف اترتے وقت وہ کہنے لگی کہ کاش نیچے یمنا بھی بچی ہوتی۔ دکھاوے کے اس پرکرتی پریم پر وہ جھنجھلا پڑا۔ یمنا بہار سے یہاں تک آنے میں میرا تیل نکل گیا ہے اور تم ندی کے لیے رو رہی ہو۔ جگہ کی تلاش میں اس شہر میں اور کتنے شہر بدلیں گے،
دونوں کی ملاقات چھترپور کے مندر میں ہوئی، مگر اچھا لگتا تھا انہیں جامع مسجد میں بیٹھنا۔ اتحاد سے ساجھا ہونے کے بہانے ورتمان کا یہ ایکانت کریم سے کھا کر دونوں مسجد سے مینار پر ضرور چڑھتے۔ بھیتر کی سنکرے راستے سے ہوتے ہوئے اونچائی سے دلی دیکھنے کا ڈر اور ہاتھوں کو پکڑ لینے کا بھروسہ، اسپرش کی یہی ارجا دونوں کو شہری بنا رہی تھی۔ چلتے چلتے ٹکرانے کی جگہ بھی تو بہت نہیں، دلی میں کسی انجان جگہ میں اسے جی بھر دیکھ لینے کی بے چینی کراول نگر لے آئی۔ گریٹر کیلاش کے حسین مکانوں کے برعکس اجاڑ اور ادھورے گھروں کا نگر، کپڑوں سے باہر بچی خوبصورتی نے کراول نگر میں سنسنی پھیلا دی۔ کراول نگر کے لوگ بھی چھتوں گلیوں سے اسے دیکھنے لگے۔ شٹ، کہاں لے آئے مجھے، ہم مہرولی کے فارم ہاؤس والی سڑکوں پر بھی تو جا سکتے تھے۔ کانپور سے بدرپور کی بس میں ٹھوسی بھیڑ نے دونوں کو ایسے شہر میں پہنچا دیا جہاں ان کے علاوہ سب اجنبی تھے۔ ہر اسٹاپ پر چڑھنے والی بھیڑ کے دھکے سے لوگ دونوں اور قریب ہوتے جا رہے تھے۔ بس بھاگ تو رہی تھی سیدھی، مگر انہیں ہر بار لگا کہ کسی موڑ پر تیزی سے مڑ رہی ہے اور گرنے سے بچانے کے لیے ایک دوسرے کو تھامنا ضروری ہے۔ شہر میں پریم کے ایسے کونے اپنے آپ بن جایا کرتے ہیں۔ بھیڑ میں گھورے جانے کے بعد بھی بارش سے بچنے کے لیے اس نے اپنا اسکوٹر مولچند فلائی اوور کے نیچے پارک کر دیا۔ دونوں ایک دوسرے میں اتنا کھوئے رہے کہ دھیان ہی نہیں رہا کہ اگل بغل میں پچاسوں اسکوٹر والے بارش ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بنا وجہ اس کے لیے چھاتا بننے کی کوشش کرتا رہا۔ اسے بھی بنا ضرورت فلائی اوور کے نیچے ایک چھاتے کا احساس اچھا لگ رہا تھا۔ اگل بغل کھڑے سینکڑوں لوگ کسی بادل کے بچے ٹکڑے کی طرح انہیں گھور رہے تھے۔ ساری دیواروں پر کچھ نہ کچھ لکھ دیا گیا تھا، ہر اسٹیٹس کے ساتھ کمنٹ بھرا تھا۔ گھوڑے پر سوار وہ اگتے سورج کی روشنی سے نکلا چلا آ رہا تھا۔ مانسک اپسادوں سے گھرے اس شہر میں ایک لائک ڈس لائک کی طرح اداس لگ رہی تھی۔ گھوڑے کی ٹاپ تصویروں پر پڑتی جا رہی تھی، باغوں سے لے کر باہوں میں پسرے لوگوں کی تصویریں۔ گھڑ سوار خاموش زبانوں کے اس شہر میں شبدوں کی موت کا اعلان پڑتا جا رہا تھا۔ سارے شبد اسٹیٹس کی دیواروں پر مار کر لٹکائے جا رہے تھے۔ کیمرے کے کلوز اپ میں گھڑ سوار کی آنکھیں کرور لگ رہی تھیں۔ شبدوں کی لاش سے بچھ گیا ہے یہ شہر۔ کوئی ایسی بات نہیں جو کہی نہ گئی ہو، کوئی ایسی لاش نہیں جس پر شبدوں کی کاٹ نہ لدی ہو۔ بس ایک آگ کی تلاش میں گھڑ سوار بھاگا جا رہا تھا۔ یہ دیواروں کا شہر ہے بابو، یہاں ہر دیوار پر شبدوں کی لاش ٹنگی ہے۔ اس آواز نے پاگل کر دیا۔ گھوڑا ہنہنایا، ٹانگ اٹھائی، گھڑ سوار پیچھے جھکا، آسمان کی طرف اٹھا۔ لاکھوں شبد پپڑی بن کر اڑے جا رہے تھے، آپس میں جڑ کر نیٹ ورک بنتے جا رہے تھے۔ شہر شبد کوش میں دفن ہونے لگا ہے۔ آگے جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے چینل یونیک اسٹوری پر۔